اب جمیلہ کو اچھی طرح ہوش آ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے اس سے لپٹی رہی۔ سلمیٰ بھی اسے سینے سے لگائے رہی، اگرچہ اب جمیلہ اس کے پاس تھی اور وہ جمیلہ کے پاس، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اس کی مسرت کی دنیا تاراج کر دی گئی تھی، اس کا چاند فنا کے عبر میں چھپا دیا گیا تھا، اس کی نور دیدہ جمیلہ زندہ دردگور کر دی گئی تھی۔ اس خیال سے اس کے دل کو ٹھیس لگی، بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کثرت سے جاری ہو کر رخساروں کو تر کر کے جمیلہ کے عارض گوز پر ٹپکنے لگے۔ جمیلہ نے بائیں نکال کر سلمیٰ کی طرف دیکھا، اس نے کہا، امی جان تم رو رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سلمیٰ نے اسے زور سے بھیجتے ہوئے کہا، کچھ نہیں لگتے جگر، مجھے کچھ نہیں ہوا، تیرا دل تھوڑا ہوتا ہے تو اب میں روؤں گی نہیں۔ یہ کہتے ہی سلمیٰ نے جمیلہ کو چھوڑ دیا اور دوپٹے کی آنچل سے اپنے آنسو خشک کیے۔ اب جمیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے کپڑوں، سر کے بالوں اور تمام جسم پر ریت کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سلمیٰ نے اس کے کپڑوں کو جھٹکایا، بالوں پر ہاتھ پھیرا، مگر ریت کپڑوں سے تو اتر گیا مگر بالوں اور گورے گورے گالوں پر جمع رہ گیا۔ اس کے سر کے بال، بھویں اور پلکیں ریت آلودہ تھیں۔ جمیلہ نے سلمیٰ سے دریافت کیا، میرے ابا جان کہاں ہیں؟ سلمیٰ نے کہا، تو ان وحشی اور درندہ انسان کو کیوں پوچھ رہی ہے؟ جمیلہ نے کہا، اس لیے کہ وہ میرے ابا ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، ہاں وہ تیرا بے رحم باپ ہے، تجھے زندہ دفن کر گیا تھا۔ جمیلہ نے کہا، مجھے کیوں؟ انہوں نے گڑھے میں دھکا دے دیا تھا امی جان، کیا انہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ سلمیٰ نے کہا، بیٹی عرب ملک ہے، یہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، بہت کم خوش نصیب لڑکیاں زندہ رکھی جاتی ہیں، نہ معلوم کب یہ دختر کشی کی رسم عرب سے دور ہوگی، آہ کتنی خوبصورت اور صغیر سن بچیاں زندہ دفن کر دی گئی ہیں۔ جمیلہ نے کہا، مگر میں تو ابا کے پاس جاؤں گی۔ قدرتی طور پر لڑکیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آرام پر باپ کی راحت کو ترجیح دیتی ہے۔ شریف بچیاں اپنے باپ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ باپ خواہ کتنا ہی لڑکیوں کو ستائے، کتنا بھی ان پر سختیاں کرے، کتنا بھی تنگ رکھے، پھر بھی وہ ذبح جانوروں کی طرح اس کو دیکھتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتی ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، جمیلہ کیا تجھے اب بھی اپنے باپ سے محبت ہے؟ جمیلہ نے کہا، ہاں امی جان، آؤ ان کے پاس چلیں، جب وہ مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ سلمیٰ نے دل میں کہا، خوش نہیں ہوں گے یہ، یا مجھے اور تجھے دونوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ ناسمجھ بچی، تو اس بات کو نہیں سمجھی۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ جمیلہ بچی ہے، اس میں بچوں کی سی ضد ہے، وہ ضرور اپنے باپ کے پاس جانے کی ضد کرے گی، اس لیے طفیل تسلی کے لیے کہا، چلیں گے جمیلہ، مگر ابھی نہیں۔ جمیلہ نے بھولے پن سے سلمیٰ کو دیکھ کر دریافت کیا، اور کب؟ سلمیٰ نے جواب دیا، جب تیرے ابا ہمیں لینے آئیں گے۔ جمیلہ نے حیرت سے چاروں طرف دیکھ کر استفسار کیا، کہاں آ گئے امی جان؟ یہ ہمارا شہر تو نہیں، یہ تو باغ ہے۔ سلمیٰ نے کہا، ہاں باغ ہے میری بچی، جب تیرا باپ تجھے گڑھے میں دھکا دے کر تیرے اوپر ریت ڈال کر چلا گیا تو میں رات کو تیری قبر پر گئی، ایک شریف انسان نے تجھے گڑھے سے نکالا اور مجھے اور تجھے یہاں لایا، اب ہم اس کے مہمان ہیں۔ جمیلہ اگرچہ 10 سال بچی تھی مگر کچھ نہ کچھ سمجھ کا مادہ تھا، اس نے پوچھا، وہ شریف انسان کہاں ہے؟ سلمیٰ کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ سامنے سے حارثہ آ گیا، اس نے حارثہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جمیلہ وہ شریف انسان یہ ہے۔ حارثہ ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس نے جمیلہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں شریف انسان نہ تھا بیٹی، میں وحشی درندہ تھا، خود غرض بدمعاش تھا، بے رحم ڈاکو تھا، مگر تیری شریف ماں نے مجھے چند لمحوں میں شریف بنا دیا، میں اس کا مشکور ہوں۔
سلمیٰ نے کچھ کہنا چاہا، حارثہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے کہہ لینے دو سلمیٰ، اعتراف جرم کرنے سے طبیعت کو سکون ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری تعریف کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا حقیقت میں تعریف کے قابل ہوں؟ آہ نہیں، میں وہ ہوں جسے معبودوں کی طرف سے حضرت حبل کی سرکار سے مقدس لات کے دربار سے سخت سزا ملنا چاہیے۔ ان بے رحم ہاتھوں نے نہ معلوم کتنے خون کیے ہیں، کتنی معصوم لڑکیوں کے گلے گھونٹے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بے رحم ہو، جلاد ہو، شریف کہلانے کا مستحق ہے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ شریف تو وہ ہے، نیک تو ہے۔ تو نے مجھے شریف اور نیک بننے کی تلقین کی، اب میں ضرور شریف اور نیک بننے کی کوشش کروں گا۔ سلمیٰ اٹھو، جمیلہ کے کپڑے اتار کر اسے غسل کراؤ، آج سے جمیلہ میری بیٹی ہے۔ موم بولی، بیٹی، میں اپنی اس بیٹی کے آرام دراخت کے لیے اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ سلمیٰ اس کے ان خیالات کو سن کر کمال خوش ہوئی۔ اس نے تنہائی مسحورانہ نظروں سے اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر شریف انسان کے سوائے اور کوئی لفظ اس کی زبان سے نہ نکلا۔ وہ لہجہ تشخیر دامتنان میں غرق ہو کر رہ گئی۔ حارثہ پانی لینے چلا گیا۔ سلمیٰ نے جمیلہ کی چوٹی کھولی، حارثہ پانی لایا اور مشکیزہ رکھ کر چلا گیا۔ سلمیٰ نے جمیلہ کے کپڑے اتارے اور کھجور کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے جھنڈ میں لے جا کر اسے غسل کرایا اور اس کے بعد کپڑے پہنائے۔ اب آفتاب طویل ہو گیا تھا، دھوپ ریگ زار پھیلنے لگی تھی۔ جو لوگ خیموں کے سامنے یا خیموں کے اندر گھسے ہوئے سو رہے تھے، اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان لوگوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے، مرد بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے۔ ہر قبیلہ کبھی ایک جگہ جم کر نہ رہتا تھا۔ شہر میں رہنا تو بہت ہی برا سمجھتا تھا، خانہ بدوش تھا، جب تک جہاں جی چاہتا رہتا، اور جب طبیعت اس جگہ سے سیر ہو جاتی تو کسی اور طرف نکل جاتے۔ عرب میں اکثر قبائل اس قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح رہنے سے وہ جفاکش اور دلیر بن گئے تھے۔ اس قبیلے کی عورتیں تو کمال دلیر اور نڈر تھیں۔ جب مرد ضروریات کی چیزیں خریدنے کسی آبادی میں چلے جاتے تو صرف عورتیں خیموں پر جاتی۔ لکدک میدان میں، ریگ زار کے تودوں میں، جنگل بیابان میں نہایت اطمینان اور بے فکر سے رہتی، کسی قسم کا خوف خدشہ نہ کرتی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ ضروریات سے فارغ ہو کر آ گئے۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر ایک خیمے پر پہنچے۔ خیمے کے اندر ایک بڑا بت رکھا تھا۔ سب نے بت کو سجدہ کیا اور واپس لوٹ آئے۔ یہ سب ایک بوڑھے شخص کی بہت تعظیم کرتے تھے، اگرچہ بوڑھے کا سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے، مگر کوئی اور مضبوط تھے۔ اس کا نام عادی تھا۔ یہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ حارثہ نے عادی کے پاس جا کر جمیلہ اور سلمیٰ کی تمام داستان کہہ سنائی۔ عادی کے ساتھ تمام لوگوں نے سنا۔ عادی نے کہا، تم نے اچھا نہ کیا حارثہ، اگر مکہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا تو وہ ہم پر چڑھائی کر دوڑیں گے، اور پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ حارثہ نے کہا، یہ سچ ہے، مگر میں ان دونوں کو اپنی پناہ میں لے چکا ہوں۔ عادی، جب تو اب کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ جب تم نے ان دونوں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، زبان دے دی ہے، تو ہم سب نے بھی پناہ میں لے لیا۔ اب ہمارے لوگوں کا، ہمارے قبیلے کا کچھ حشر ہو، ہم زندگی کے آخری سانس تک ان کی حفاظت کریں گے۔ عادی نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، بولو میرے بچوں، کیا تم سب سلمیٰ اور اس کی بیٹی جمیلہ کی حفاظت کرو گے؟ سب نے کہا، کریں گے، ہمارے ایک بھائی نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، ہم سب ان کی حفاظت کریں گے اور زندگی کے آخری دم تک حفاظت کریں گے۔ عادی نے کہا، جاؤ حارثہ، سلمیٰ کو یہ خوشخبری سنا دو، اس کے اخراجات کا کفیل میں رہوں گا۔ حارثہ نے مشکورانہ نظروں سے عادی کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اس کے سامنے سر جھکا کر کہا، میرے حضور، ان دونوں کی کفالت کے بارے میں اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں۔
آدی نے کہا، یہ تو بڑی ہی فخر کی بات ہے میرے لیے حارثہ، دوسرے قبیلے سن کر کیا کہیں گے؟ حارثہ نے کہا، وہ تو حضور کی تعریف کریں گے، کہیں گے ایک آدمی کی درخواست قبیلے کے سردار نے منظور کی۔